پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ورس نمبر 69 آ رہی، اس میں کیا آ رہا ہے، یضاعف لہ العذاب، دگنا کیا جائے گا ان کے لیے عذاب، استغفر اللہ، یعنی ان کے لیے عذاب کو چھوٹا نہیں کیا جائے گا، یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن، وَيَخْلُدُ فِيهِ مُحَانًا، اور وہ ہمیشہ رہے گا اس میں ذلیل ہو کر۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ دگنا کیا جائے گا عذاب قیامت کے دن؟ اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں بھی ان کو عذاب مل رہا ہے، دنیا میں بھی وہ ٹارچر سیل میں ہی ہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں ایسے لوگ جو ماڈسٹ زندگی گزارتے ہیں، ایسی لڑکی یا لڑکا جو کہ کالج یونیورسٹی میں جاتے ہیں اور وہ بالکل زنا کی کسی بھی ایلیمنٹ، زنا کے قریب بھی نہیں جاتے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، وہ آرام سے جاتے ہیں، اپنی پڑھائی کرتے ہیں، اپنی پڑھائی پہ فوکس کرتے ہیں، ہیلدی طریقے سے انٹریکشن کرتے ہیں، آ جاتے ہیں۔ اور وہ لڑکے لڑکیاں جنہوں نے ان کاموں میں انوالو ہونا ہے، انہوں نے جو ان کی صبح سے تیاری ہوتی ہے، کیا پہننا ہے، کس کو اٹریکٹ کرنا ہے، کس سے بات کرنی ہے، کیا لڑائی جھگڑے، کیا فساد، آج محبت کی بات ہوگی، دل دھڑکتا ہی رہتا ہے ہر وقت کہ آج لڑائی ہوگی، پھر اگلا دل دھڑکتا ہے کہ یہ شخص فیوچر میں میرے ساتھ ہوگا بھی کہ نہیں ہے، مجھے صحیح طرح بتاتا نہیں، یا مجھے اتنے خواب دکھا رہا ہے لیکن میرے گھر میں جو رشتے آ رہے ہیں وہ رشتہ ہی نہیں بھیج رہا۔ کتنی باتوں میں ہم الجھے ہی رہتے ہیں کہ بھی یہ معاملات جو ہیں وہ کس طرح سے سمٹیں گے، اور اسی وجہ سے ہم پریشان رہتے ہیں۔ تو آخرت کے لیے کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ عذاب جو ہے وہ دگنا ہو جائے گا، بڑھ جائے گا۔ ایک تو کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں تو دیکھیں نا، وہ وقتی طور پہ ہو سکتا ہے کوئی سزا نہ ملے، یا وقتی طور پہ تھوڑا سا معاملہ جو ہے اس کو دیکھا جائے، لیکن آخرت جو ہے عذاب وہ میچ کرے گا جتنے ہم نے کام کیے ہوں۔ اس میں ایک اینگل یہ بھی آتا ہے کہ یہ یضاعف لہ العذاب، کہ دگنا کیا جائے گا عذاب۔ جیسے اگر کسی نے شرک کیا اس کا عذاب، اب اس نے کوئی قتل کیا اس کا عذاب، اب اس نے اس کے اوپر زنا کیا اس کا عذاب، لیئرز ہوں گی عذاب کی۔ یا اگر اس میں سے کسی ایک چیز کو کیا دوسرے کو نہیں کیا، اس کو اس کے مطابق عذاب جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اچھا، وشیس سائیکل بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں نا، وہ آپ ایک غلط کام کرتے ہیں، پھر دوسرا، پھر تیسرا، وہ آپ کی چین شروع ہو جاتی ہے، تو عذاب بھی ملٹی پلائی ہوتا جائے گا اس کے مطابق، رکے گا نہیں کسی جگہ پہ۔ اور کتنی جگہوں پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب لوگ برائیاں کرتے ہیں تو دنیا میں بھی جو نتیجے آتے ہیں، پھر آخرت میں کتنے ہی گناہوں کے بارے میں کہ اللہ بات نہیں کرے گا، اللہ دیکھے گا بھی نہیں، کتنے بڑے بڑے ٹارچرز ہیں جو ہمیں بتائے جاتے ہیں۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانًا، اور وہ ہمیشہ رہے گا اس میں ذلیل ہو کر۔ یعنی کہ یہاں پہ ہمیشگی کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ اصل جس چیز پہ ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ آر وی ریڈی فار دیٹ، کیا ہم یہ کام کر سکتے ہیں، اس بات کو ہم برداشت کر سکتے ہیں، یہ ہمیں سوچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جو ورس نمبر 69 ہے، اس میں ہم نے یہ بھی سمجھنا ہے کہ سیریس اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ دیکھیں، جتنا بڑا گناہ ہے، جتنے زیادہ اس کے اثرات ہیں، اتنا زیادہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے نا وہ اسٹرانگ ہے۔ یہ والی آیت جو ہے، اگر ہم اس کے اوپر تھوڑا سا غور و فکر کریں تو یہ ہمیں کیسے موو کر سکتی ہے کہ ہمیں ہیلپ کرے کہ ہمیں احساس ہو کہ میں نے اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھیں کہ توبہ استغفار ہم نے کس طرح سے کرنی ہے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں سزائیں بتاتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ ہم ڈپریس ہو جائیں اور ڈپریس ہو کر کوئی بھی کام نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم اپنے پاسٹ میں ٹریپ ہو کے رہ جائیں۔ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اسلام ہمیں راستہ سکھاتا ہے، ہمیں جولٹ جو اسلام دیتا ہے وہ صرف ڈرانے کے لیے نہیں دیتا، وہ اس لیے دیتا ہے کہ یہ آگے ہونے والا ہے، اس سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کر لو۔ اس سے پہلے آپ کو ایک اپرچونٹی دیا جا رہا ہے، ایک ان وے ہم کہہ سکتے ہیں سیف ایگزٹ بھی وہاں پہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کسی بھی لیول پہ تھوڑا سا بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ آپ جتنا زیادہ اپنے آپ کو بہتر بنائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اس چیز میں سے اپنے آپ کو نکالنے میں کامیاب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس کو ہم تھوڑا سا بھی ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ کیا کیا فیکٹرز اس میں امپورٹنٹ ہے۔ تھوڑا سا ہم اگلی جو آیت ہے اس پہ بھی غور و فکر کر لیں، آیت نمبر 70 پہ، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ وہاں پہ دگنا عذاب ہے اور وہاں پہ ذلت ہے بہت زیادہ۔ اور آپ دیکھیں ان تینوں کاموں میں دنیا میں بھی ذلت ہے، دنیا میں بھی ذلت ہے، یہ نہیں ہے کہ دنیا میں آپ کو کوئی بڑا رتبہ مل رہا ہے۔ ورس نمبر 70 آ رہا ہے، الا من تاب
وآمن وعمل عملا صالحا، مگر جس نے توبہ کی اور وہ ایمان لایا اور اس نے عمل کیے عمل صالح، فاولئک، تو یہی لوگ ہیں، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، بدل دے گا اللہ ان کی برائیوں کو بھلائیوں سے، وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا۔ یہ بہت ہی پروفاؤنڈ قسم کی آیت ہے، یہ اتنی خوبصورت آیت ہے کہ یہاں پر کیونکہ آپ دیکھیں شرک کی بات ہوئی، قتل کی بات ہوئی، زنا کی بات ہوئی، 3 کبیرہ گناہوں کی بات ہوئی۔ 3 کبیرہ گناہوں کی ہمیں اسٹرانگ اکاؤنٹیبلٹی بتائی گئی کہ کتنی ذلت ہے آخرت کی، دگنا اس کا گناہ ہے، اور ساتھ ہی کہہ دیا گیا کہ جو کوئی توبہ کرے اور جو ایمان لے آئے، یعنی توبہ کرنے کے بعد ایک تو پوائنٹ ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ جب آپ توبہ کرتے ہیں تو تجدید ایمان بہت ضروری ہے، رینیول آف یور ایمان از ویری امپورٹنٹ۔ توبہ کر کے بیٹھ کے آپ کہیں وہ اگلا ڈرامہ آ گیا اس کو دیکھ لوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو اب اپنے ایمان کو بڑھانا ہے۔ توبہ کا مطلب ہے کہ اسٹارٹ ورکنگ آن یور سیلف۔ ہم قرآن میں اور بھی پڑھتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، اگر آپ بھلائی کرتے ہیں، حسنات کرتے ہیں، تو آپ کے جو گناہ ہیں وہ سارے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں۔ بیسیکلی ہمیں یہاں پہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس ہمیشہ راستہ کھلا ہے باہر نکلنے کے لیے۔ اس سلسلے میں بہت سی احادیث ہیں جو میں آپ کو سنانا چاہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا ہے۔ یہ وہ آدمی ہوگا کہ قیامت کے دن اس پر چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے، ابھی بڑے گناہ اس کے سائڈ پہ رکھ دیے جائیں گے۔ اس کو کہا جائے گا کہ تو نے فلاں فلاں کام کیا تھا، وہ جواب دے گا ہاں کیا تھا۔ اس کے پاس کوئی انکار کی کوئی وہ ایک تو گنجائش نہیں ہوگی۔ اور آپ سوچیں کہ جب چھوٹے گناہوں پہ اکاؤنٹیبلٹی شروع ہوگی تو انسان کو اپنے بڑے گناہ جو ہیں ان کا کتنا ڈر اور کتنا خوف ہوگا۔ تو کہا جائے گا کہ جا، تیرے لیے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے مان لیا، اس کو ندامت تھی۔ اللہ کی مہربانی دیکھ کر وہ کہے گا کہ ابھی تو میرے بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ میں انہیں یہاں نہیں دیکھ رہا۔ یہ بیان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ کے دانت نظر آنے شروع ہو گئے۔ ایک انسان کو شرمندگی ہے، ایک انسان جو ہے وہ ندامت کے ساتھ اپنی زندگی میں پھر ان گناہوں کو دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اس بنیاد پہ گناہ تو نہیں کر سکتے زیادہ، لیکن ہم یہ ضرور سوچیں کہ ہم نے پلٹنے کے جو راستے ہیں ان کو زیادہ بڑھانا ہے۔ تو دنیا میں اگر انسان سے کوئی غلط کام ہو جائے اور اس کو شرمندگی ہو، اس کو ندامت ہو، اور یہ ندامت کیسی ہونی چاہیے، کیونکہ یہاں پہ بات آ رہی ہے تابہ، الا من تابہ، توبہ کی اس نے، تو ندامت ایسی ہونی چاہیے کہ جب آپ اس اپنے مسئلے کے بارے میں سوچیں جو آپ سے گناہ ہو گیا ہے تو آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل آئیں۔ یو فیل embarrassed not in front of people, in front of اللہ تعالیٰ، کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا کیسے۔ تو یہ والی جو کیفیت ہوتی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، جہاں پہ انسان اپنے گناہوں کا اللہ کے سامنے اعتراف کرتا ہے۔ اور یہ جو چیز ہوتی ہے یہ انسان کی ایمان کی حالت کو بڑھاتی ہے، کہ انسان سے گناہ ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کے معافی مانگی۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ پچھلے اعمال تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، ہم نے اگلوں کی فکر کرنی ہے کہ اگلے جو کام ہیں ان میں میں فردر کیا کر رہی ہوں، کیونکہ ہم سب کا مسئلہ کیا ہوتا ہے، ہم شرمندہ ہوتے ہیں، ندامت ہوتی ہے، پھر ہم کیا کرتے ہیں، دوبارہ کرتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، پھر شرمندہ ہو کے اللہ سے بھی چھپنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں میں معافی بھی نہیں مانگ رہی، یا بغی کی طرف چلے جاتے ہیں، یا پھر ڈپریشن، ایگزیکٹلی، یا بغی کی طرف جاتے ہیں یا ڈپریشن کی طرف جاتے ہیں، یا کہتے ہیں فائدہ ہی نہیں ہے، میں تو نہیں، مطلب نتھنگ از ورکنگ فار می، تو پھر میں ڈیزائر بیس لائف ہی گزار لیتی ہوں۔ یا اتنی ندامت ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں میں تو نماز نہیں پڑھ پا رہی کیونکہ میں اتنی گناہ گار ہوں، میری تو نمازیں قبول نہیں ہو رہی، میں دعا نہیں مانگ پا رہی کیونکہ میں اتنی گناہ گار ہوں کہ میری دعائیں نہیں قبول ہونی۔ اس سلسلے میں 2 بڑے مشہور واقعات ہیں، آپ نے ضرور سنے ہوں گے زنا سے ریلیٹڈ۔ مائز السلمی ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں ان سے زنا ہو گیا، تو انہوں نے اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا کہ وہ حد جاری کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی کوشش کی کہ اس کو اگنور کریں اور وہ سزا سے بچ جائے، لیکن اس شخص نے سچی توبہ کی اور دنیا میں اس نے سزا بھگتنی چاہیے۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر وہ ایک گروہ کو تقسیم کر دے تو سب کو اپنے اندر سما لے۔ اتنی امپیکٹفل توبہ تھی،
تو توبہ جو ہوتی ہے نا وہ کیا ہے کہ ایک ایسا عمل ہے جو انتہائی بری چیز کو بھی آپ کے لیے بہت اچھا بنا دیتا ہے. یہ بات یاد رکھنا ہے آپ نے. ہم نا توبہ کو بھی انڈرمائن کرتے ہیں. ہم توبہ کی امپورٹنس کو نہیں سمجھتے. جیسے آپ دیکھیں آج کل ہوتا ہے نا, کوئی آپ نے ٹیشو پھینکا, کپ پھینکا, ڈسٹ بن میں چیزیں پھینکی, تو لوگ کیا کر رہے ہیں, ریسائیکل کر رہے ہیں. آج کل تو آپ کو ریسائیکلڈ ہینڈ بیگز مل جاتے ہیں بڑے ایکسپینسو, ہم بڑے خوشی خوشی اٹھاتے ہیں. ریسائیکلڈ شوز مل جاتے ہیں, اور بھی ریسائیکل کتنی پروڈکٹس ہم گھروں میں ڈیکوریشن پیسز رکھتے ہیں کہ یہ میں نے ریسائیکلڈ چیزوں سے بنایا. یعنی وہی ہے نا کہ ٹریش تھا اور اس سے اٹھا کے بنایا. تو سمجھیں کہ توبہ جو ہے نا وہ انسان کو کہیں اور پہنچا دیتی ہے, اسی طرح ریسائیکل کر دیتی ہے. اور آپ سمجھیں کہ جو کچھ بھی آپ سے پچھلی کمی کوتاہی ہوتی ہے نا اس کا ازالہ ہو جاتا ہے. تو جب بھی انسان سے کوئی غلطی ہو اور وہ کیجول ہو تو اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ اس کے اندر تکبر, کوئی بغی اور ایسا ایٹیٹیوڈ نہیں آنا چاہیے, اپنے آپ کو پرفیکٹ نہیں سمجھنا چاہیے. شرمندگی ہونی چاہیے, تواضع ہونی چاہیے, عاجزی کا احساس ہونا چاہیے. اپنے اوپر کوئی مصنوعی خول بھی نہیں چڑھانا چاہیے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر جگہ کہتے ہیں میں تو بس اللہ کا ناچیز بندہ, میں پتہ نہیں کتنے گناہ کرتی ہوں, آپ کو نہیں پتہ. اندر سے ہم سارا پیکج صحیح کلیئر کر کے بیٹھے ہوئے, اوپر سے اس طرح کی لفاظی کرتے رہتے ہیں. تو یہ رویے جو ہے نا یہ بھی پسندیدہ نہیں ہیں. اس میں بھی کچھ ایٹیٹیوڈز ہیں جو ہم نے صحیح کرنے ہیں. اسی طرح ایک خاتون کے بارے میں بھی آتا ہے, غامدیہ ان کا نام تھا, کہ انہوں نے بھی, ان سے بھی غلطی ہوگی, تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو, انہوں نے زنا کیا تو انہوں نے اپنے آپ کو اس حد کے لیے پیش کیا. جب ان پہ حد جاری ہو گئی تو کسی نے ان کے بارے میں نا بعد میں کچھ غلط جملے بولنا چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا. انہوں نے کہا کہ اس عورت نے جتنی توبہ کی ہے وہ کئی آدمیوں کو کافی ہو گئی ہے, کئی لوگوں کو کافی ہو گئی ہے. تو بات یہ کہ جب انسان حقیقی طور پہ توبہ استغفار کر لیتا ہے, اعتراف کر لیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ ایک محبوب بندہ بن جاتا ہے, وہ ایک بہت اچھا انسان بن جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں جو لوگ جاہلیت میں اچھے تھے وہ اسلام میں بھی بہت اچھے ہیں جب وہ دین کی سمجھ حاصل کر لیں. یعنی ہم نے جہالت کی وجہ سے اگر کوئی بھی غلط کام کیا, ہم میں سے بہت سے لوگ تو بورن مسلمز ہیں, ہم تو مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے, لیکن ہم نے سمجھا ہی نہیں. اور اس میں بہت پریکٹسنگ فیملیز کو بھی لاؤں گی, اور وہ جو بہت پریکٹسنگ نہیں ہیں, کئی بچے بہت پریکٹسنگ فیملی میں رہ کے بھی دین کی سمجھ نہیں رکھتے, شعوری طور پہ دین کو نہیں اختیار کرتے. یعنی جب ہم صحابہ کرام اور صحابیات کے واقعات پڑھتے ہیں, وہ ان کے بارے میں خاص طور پہ جب ہم پڑھتے ہیں تو انہوں نے شعوری طور پہ دین کو اختیار کیا. جب ہم بعد کے واقعات میں دیکھتے ہیں, تابعین, تبع تابعین, اس دور کے افراد کو آپ دیکھیں, انہوں نے شعوری طور پہ دین اپنے گھروں میں رائج کیا. ڈنڈے کے زور پہ نہیں کہ اب باہر ہیں سارے نماز پڑھ لو, اب باہر ہیں کور کر لو جلدی سے, نہیں تو کچھ بولیں گے, کچھ کہیں گے, کیونکہ ہم دیندار ہیں اس لیے ہمیں دیندار نظر آنا چاہیے, دیٹ از وائی یو شوڈ ڈو اٹ. نہیں تو وہ دادی کیا کہیں گی, تو خالہ کیا کہیں گی, تو فلاں کیا کہے گا. ہم تو اس وجہ سے کرتے ہیں, ہم تو بچپن سے بچوں کو شعوری دین نہیں دے رہے ہوتے, ہم وہ دین دے رہے ہوتے ہیں کہ جی اٹ از ایکسپیکٹڈ فرام اس, کہ تم کیونکہ درس پہ جاتی ہو تو تمہارے بچے کو تو شروع سے بس سب کچھ کرنا چاہیے. تو ہم اسی تیاری میں ہوتے ہیں کہ 7 سال پہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ میں نے شعور دیا ہے تو بچہ نماز پڑھ رہا ہے. ہم دیکھتے کیا ہے, کیونکہ 7 سال کا ہو گیا تب ہم نے نماز پڑھانی ہے, پھر اس کے بعد جو ڈنڈے لگانے. بالغ ہو گئے ہیں تو پھر ہم نے فٹافٹ حجاب پہنا لینا ہے, گانے نہیں بس سننے دینے. وہ ہمارے اپنے چیلنجز ہیں جس کی وجہ سے ہم اس طرح کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ایک شخص نے تمام گناہ کیے اور اس نے کوئی چھوٹا گناہ نہ چھوڑا اور نہ کوئی بڑا, کیا اس کے لیے بھی توبہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو ایمان لایا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں اسلام لایا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نیکیاں کرتے جاؤ, برائیاں چھوڑ دو, اور برائیاں چھوڑتے جاؤ, اور ان برائیوں کو بھی اللہ تمہارے لیے نیکیوں میں بدل دے گا. پھر اس نے پوچھا کہ میرا فسق اور فجور بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں. اور وہ شخص اللہ اکبر کہتا ہوا چلا گیا, یہاں تک کہ آگے جا کر اپنے گھر کی طرف مڑ گیا اور غائب ہو گیا. سو بات یہ ہے کہ نہیں ہمیں مثالیں ملتی ہیں جب ہم قرآن کو پڑھنا شروع کرتے ہیں اور احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں. قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ کا التواب ہونا, الغفور ہونا, عفو درگزر والی بات, اتنی باتیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ کا رحیم ہونا. یہاں پہ بھی اس آیت کے بھی اینڈ میں آپ دیکھیں گے یار وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا, اللہ تعالیٰ بخشنے والا, بہت رحم فرمانے والا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا ہم نے جو گناہ جہالت کے دور میں کیے تھے کیا ہم سے ان کی پوچھ ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایمان لایا
پھر نیک عمل کرتا رہا، اس سے جاہلیت کے گناہوں کا مواخذہ نہ ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ برا بن عازم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے اپنا چہرہ نا لوہے کے ہتھیاروں سے چھپایا تھا، یعنی وہ جہاد کے لیے تیاری میں تھا۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں پہلے لڑائی کروں یا اسلام لے آؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کہا تھا کہ پہلے اسلام لے آؤ اور پھر جنگ کے لیے جاؤ۔ تو اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، لیکن اس کو کچھ بھی کرنے کا موقع نہیں ملا۔ وہ اسی وقت جنگ میں چلا گیا اور جو غزوہ ہو رہی تھی اور اس میں شہید ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ اس نے عمل تھوڑا کیا مگر ثواب بہت زیادہ پا لیا۔ ایک اور حدیث میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی شخص نے کہا تھا کہ میں نے جاہلیت کے زمانے میں بہت اچھے اچھے کام کیے ہیں، جیسے رشتہ داروں سے اس نے سلوک کیا ہے، صدقہ خیرات کیا ہے، تو کیا مجھے اس کا اجر ملے گا؟ تو اس کو کہا کیوں نہیں ملے گا؟ جب تم اسلام لائے ہو تو تمہارے سابقہ گناہ نیکیوں کو برقرار رکھتے ہوئے وہ اسلام میں وہ داخل ہوگی، یعنی وہ پریزرو کر لی گئی ہیں ساری نیکیاں۔ اسی چیز کو دوبارہ اگلی آیت میں، آیت نمبر 71 میں پھر ری انفورس کیا جا رہا ہے، وَمَن تَابَ، اور جو کوئی توبہ کرے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور وہ عمل کرے نیک، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو بے شک وہ پلٹ آتا ہے اللہ کی طرف، متابہ صحیح طرح سے پلٹنا۔ متابہ ہوتا ہے بیسیکلی جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ نے توبہ کا حق ادا کر دیا، آپ نے وہ غلط راستہ چھوڑ دیا۔ تو توبہ میں پھر آپ دیکھ لیں کون کون سے انگریڈینٹس ضرور آ جائیں گے۔ پہلی چیز احساس ندامت، یہ نہیں ہے کہ آپ ہر جگہ بیٹھ کے کہ وی یوز ٹو ہیو سو مچ فن اینڈ تھرل، آئی یوز ٹو ہینگ آؤٹ ود بوائز، میں تو جب ناچتی تھی نا تو توبہ توبہ سارے دیکھتے رہ جاتے تھے، میں جب ایسے ڈریس اپ ہو کے جاتی تھی تو یہ ہوتا تھا۔ نہیں، آپ کو ندامت ہے کہ میں کیا کرتی تھی۔ دوسری بات اعتراف گناہ، لوگوں کے سامنے نہیں، سوشل میڈیا پہ نہیں، اللہ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند ہے۔ تیسری بات ترک گناہ، چوتھی بات رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف ہم نے رجوع کرنا ہے، اور پانچواں سٹیپ کیا آ جائے گا؟ عمل صالح۔ دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں، احساس ندامت ہونا چاہیے جب بھی ہم سے گناہ، اعتراف گناہ ہونا چاہیے، اب آپ نے اعتراف کیا، پھر ترک گناہ ہونا چاہیے۔ اب اس کے لیے ہمیں پوری پلاننگ کرنی پڑے گی نا کہ یہ کام کیسے کرنے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اور پھر عمل صالح کرنا۔ اور کبھی بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہم مایوس ہو جائیں گے تو ہمارے پرابلمس کو ہم خود ملٹیپلائی کریں گے۔ سو اب آپ دیکھیں کہ بیسیکلی کیا ہے، ہمیں یہاں پہ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ عام زبان میں ہم کہتے ہیں کوئی بھی انسان دودھ کا دھلا نہیں ہے، ہر ایک سے کسی نہ کسی لیول پہ کوئی نہ کوئی گناہ ہو رہا ہے۔ اب ہم اس وقت بہت پریشان ہیں کہ بے حیائی بہت پھیلتی چلی جا رہی ہے، مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ آج کی آیات ہمیں بہت امپورٹنٹ میسیجز دے رہی ہیں۔ پہلا میسیج یہ ہے، اٹ از ویری امپورٹنٹ اینڈ کروشل فار پیپل ٹو موو آن، ہمیں لوگوں کو ہیلپ خود بھی یہ کام کرنا ہوگا، لوگوں کو بھی ہیلپ کرنا ہوگا کہ جو ہو گیا موو آن، صحیح فیصلے آپ کریں، ٹھیک۔ سیف ایگزٹ کا طریقہ نہیں ہمیں آتا، اگر آپ کو سیف ایگزٹ نہیں مل رہا تو آپ کے اندر تبدیلی آنی مشکل ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک انسان جس نے توبہ کر لی ہے، ہم اس کو بار بار ریمائنڈر دیتے ہیں اس کی غلطیوں کا۔ یہ ہم چھوٹی غلطیوں پہ بھی کرتے ہیں، بڑی غلطیوں پہ بھی کرتے ہیں، لیبلز لگا دیتے ہیں، انسلٹ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے۔ سوشل میڈیا پہ کوئی چیز اگر کسی نے ڈال دی ہے وہ بھی عذاب بن جاتی ہے، گھر میں آپ نے کوئی چیز کر لی ہے وہ بھی عذاب بن جاتی ہے۔ میں کتنی بچیوں کو جانتی ہوں جو کہ انہوں نے مجھ سے میرے پاس کوچنگ کے لیے آئیں جب کسی لڑکے کے ساتھ ان کا افیئر چل رہا تھا، اینڈ دے وانٹیڈ ٹو کم آؤٹ آف اٹ، ان کا انہیلدی ریلیشن شپ تھا، ان کو میں نے ہیلپ بھی کر دیا۔ اب گھر والوں کو یا پتہ تھا یا بعد میں کسی طرح سے پتہ چل گیا، وہ بچی موو آن کر رہی ہے، وہ اسٹرگل کر رہی ہے، اس میں سے نکلنا چاہ رہی ہے، گھر والے موو آن نہیں ہونے دیتے۔ میں اگر ان کو سمجھاؤں کہ اس کو موو آن ہونے دیں، وہ کہتے ہیں یہ آپ کو پتہ نہیں کون سی پٹیاں پڑھا دیتی ہے، ہمارے خلاف کر دیتی ہے، اور ہمیں پتہ ہے یہ ابھی تک اس سے بات کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے پہلے میں 100 دفعہ بات کرتی تھی ڈاکٹر کمل، آج پھر بات ہوگی بیکاز آئی ایم ٹرائنگ ٹو موو آن، آئی ایم اسٹرگلنگ ود دیٹ۔ میں نے مینٹلی یہ سوچ لیا کہ میں نے اس کو چھوڑ دینا ہے، بس ابھی میرے سے یہ کام پوری صحیح طرح کیا نہیں جا رہا۔ لیکن ہم کسی کو موقع نہیں دیتے ہیں کہ اپنے گناہ سے وہ نکل سکے، کیونکہ آپ دیکھیں ان لوگوں کو جتنی فیلنگ یہ جائے گی، جو ایک انسان گناہ گار ہوتا ہے اس کو جتنی دفعہ یہ سوچ جائے گی کہ میں اچھا انسان نہیں ہوں،
میں نہیں چیزیں ٹھیک کر سکتا، اس کے ریلیپس کے چانسز، رسک بڑھنا شروع ہو جائے گا، وہ بار بار اس گناہ کو کرے گا. تو توبہ جو ہوتا ہے نا، وہ آپ کی ڈگنیٹی کو، آپ کی عزت کو، آپ کی جو عفت ہوتی ہے اس کو ریسٹور کرتا ہے. اللہ نے مجھے معاف کر دیا، اللہ میرے گناہ جو ہیں وہ نیکیوں سے بدل دے گا، جو میری نیکی ہیں وہ پریزرو ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. تو جب اللہ مجھے موقع دے رہا ہے کہ میں اپنے ایمان کے اوپر کام کروں تو مجھے کرنا ہے. لیکن ہم بائی سوسائٹی، بائی لارج ایسی سوسائٹی ہے، ہم نہیں کسی کو موو آن ہونے دیتے، ہم نہیں چھوڑتے. ہم بار بار یوں دیکھتے ہیں، اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ تو اس طرح ہے، یہ تو اس طرح ہے، یہ تو صحیح کام نہیں کر رہی. ایک بچی اگر اس نے حجاب نہیں لیا ہوا، وہ نہیں لے رہی، یا حجاب لیا اور اس نے اتار دیا، تو ہم اس کو نہیں چھوڑتے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اور اس میں کتنی اچھی کوالٹیز ہیں اور ان میں سے کن کن کاموں کو کر رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کا حجاب نہ لینا، ہم کہ کوئی بات نہیں اگر حجاب نہیں لیتی، وہ بھی ضروری ہے. لیکن جب ہم اس کو بار بار گلٹ دیں گے، اب کتنی بچیاں یہ بھی پوچھتی ہیں کہ اگر میں کور نہیں کر رہی، ہیڈ کور نہیں کر رہی تو نماز کا کوئی فائدہ نہیں. میں کہتی ہوں کیوں فائدہ نہیں؟ بالکل فائدہ ہے. نہیں لیکن میری امی تو کہتی ہیں کوئی فائدہ نہیں، میری تو فلاں نے مجھے چلتے پھرتے کہا تھا ایسی نماز کا کیا فائدہ، اس کے بعد تو غصہ کر رہی تھی. ایسے فلاں کا کام کا کیا فائدہ جس کے ساتھ تم نے اتنا عجیب سا ڈریس پہنا. کبھی کبھی کوئی ہوتا ہے نا، کوئی ایکٹریس بھی آ کر کہہ دیتی ہے، کوئی بات کر دیتی ہے کسی پلیٹ فارم پہ کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں یا میں نماز پڑھتی ہوں، تو ہم کہتے ہیں لو توبہ، اتنا عریاں لباس پہنا ہوتا ہے، نماز پڑھ رہی ہے ساتھ. ہم اتنی شیم دینا شروع کر دیتے ہیں. میرے ساتھ پرسنلی 2-3 دفعہ ایسے ہوا ہے. میں کسی ٹی وی پروگرام میں گئی، مارننگ شو میں، وہ لائیو کوسچنز ہوتے ہیں وہاں پہ. تو کسی نے وہاں پہ ایک دم سے سوال کیا اور کہا کہ آپ یہ اینکر پرسن کو اتنا، مطلب اینکر پرسن کو شرمندہ کر دیا. اب یہ کوئی بات ہے اس طرح سے وہاں پہ کرنے والی؟ یہ کوئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو نہیں ہے نا. یہی بڑی بات ہے کہ کسی چینل پہ انہوں نے ایک حجابی نقابی خاتون کو موقع دیا ہے کہ وہ آ کر دین بتائیں. یہ تو کتنے پلیٹ فارمز دیتے ہیں موقع. آپ اپریشیٹ کر دیں کہ ہمیں بہت اچھا لگا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ دیں. ان کے لیے آپ غائبانہ دعا بھی کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ آپ تو اتنی پردے دار ہیں، باقاعدہ سوال ایسا ہوتا ہے، آپ تو اتنی پردے دار ہیں، آپ ان کو نہیں سمجھاتی جو آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. مطلب میں بھی شرمندہ ہو جاتی ہوں کہ ایک لائیو شو میں، مارننگ شو میں آپ کو جی ایک دم سے اس شخص کو ٹارگیٹ آپ کر رہے ہیں نا. تو یہ چیز غلط ہوتی ہے. اسی طرح جب انسان دکھی ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے اپنے گناہوں سے، اس کو ٹھیک کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، ہیل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، تو اس کو 2 چیزیں چاہیے. اس کو امید چاہیے اور اس کو کوئی سٹرکچر چاہیے، کوئی طریقہ کار چاہیے کہ اس نے کام کیسے کرنا کیا. توبہ جو ہے یہ دونوں چیزیں دے رہے ہیں، لیکن اگین اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہمیں آتی. تو جب کسی انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میں اس چیز کو ٹھیک کر سکتا ہوں تو پھر وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب ہم کسی کو بار بار احساس دلاتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں، ٹھیک نہیں تم نے کرنا، یہ نہیں ٹھیک ہو سکتی، یہ نہیں کچھ کرنے والے، دوسرا انسان پھر اس لیبل کو لیو اپ کرنا شروع کر دیتا ہے. اور اسی طرح اس ایسے شخص کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے کہ دیر از سم ون ہو بلیوز ان می. اسی لیے ہم نے بات کی تھی کہ اگر توحید اسٹرانگ ہوتی ہے نا تو آپ غلطیاں تو کرتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو آپ سے ہو جاتی ہے. آپ کو ہمیشہ ہوتا ہے کہ نہیں میرا رب میرے ساتھ ہے، ان اللہ معنا، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ بہتری کرے گا میرے لیے. اور پھر آپ کو کوئی پریکٹیکل سٹیپس چاہیے ہوتے ہیں کہ آپ نے اس چیز کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. اب اگلا سوال یہ آتا ہے کہ لوگ ہمیں ہر وقت شرمندہ کیوں کرتے ہیں؟ اس چیز کو ہم نے کیسے ایڈریس کرنا ہے؟ ایک تو یہ بات ہے کہ ہمارا نا فیئر بیسڈ کنٹرول ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو شرمندہ کریں گے تھوڑا سا تو وہ رک جائے گا، وہ بار بار نہیں کرے گا. اسی لیے ہم شیم بار بار لاتے ہیں. شرم کرو، فلاں دیکھے گا تو کیا سوچے گا. شرم کرو، تم بیٹھ کے گیم کھیل رہے ہو اتنی دیر سے، نماز نہیں تم نے پڑھی. شرم کرو، حلیہ دیکھو اپنا. کوئی نہ کوئی بات ہم ایسی کہتے ہیں. حالانکہ اس سے کیا ہو رہا ہے، آپ اس کی جو ہے اس کے اندر ایک وہ جسے کہتے ہیں سیکریسی ڈال رہے ہیں کہ اب اس نے چھپ کے وہ کام کرنا. اس نے آپ کے سامنے دوپٹہ لے لینا ہے اور اس کے بعد باہر جا کے بیگ کے اندر ڈالنا ہے اور اس نے پھر جو کام کرنا ہے کر لینا ہے. آپ اس کے اوپر اس کا آپ سوشل میڈیا اکاؤنٹ بچے کا بنانے دیا اور اس کو آپ نے کہا کہ اس کو کسی بات پہ شیم دی، تم نے یہ ڈالا ہے، تم نے یہ کیا ہے. تو اب اس بچے نے کیا کرنا ہے، اس کی اصلاح تو کرنی ہے لیکن فیئر بیسڈ کنٹرول سے نہیں کرنی نا، شیم دے کے نہیں کرنی. تو وہ بچہ کیا کرے گا، اس اکاؤنٹ میں تو کچھ نہیں ڈالے گا، ایک اور اکاؤنٹ بنا لے گا جس میں تصویر بھی ایسی ڈال دے گا صرف کلوز فرینڈز کو یا اپنے سرکل کو پتہ ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، اور جو اس کا دل چاہ رہا ہے وہ ایکٹیویٹی کر لے گا. اسی طرح ہم کیوں شیم کرتے ہیں لوگوں کو؟ ہماری ایک مورل سپیریورٹی ہوتی ہے.
ایم بیٹر دین یو. میں تو جب جوان تھی میں نے تو یہ نہیں کیا, میں تو جب سے قرآن پڑھا ہے میں نے یہ نہیں کیا, میں نے تو اپنے بچوں کو ایسے سکھایا تو سب ٹھیک کریں. اللہ کی توفیق سے ہی ہو رہا ہے نا, ہر ایک کا امتحان بھی فرق ہو سکتا ہے. تو ہمارا یہ جو مورل سپیریورٹی ہے نا یہ بہت بڑا کلر ہوتا ہے. پھر یہ اسی طرح سے ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ ہم کسی بات پہ خود ہرٹ ہوتے ہیں, خود دکھی ہوتے ہیں, تو بس پھر ہم وہ ہارش لیبلز لوگوں کو لگانا شروع کر دیتے ہیں. ہماری سوشل کنڈیشننگ بھی بہت زیادہ ہے کہ ہم لوگوں کے بارے میں کہیں نہ کہیں بیٹھ کے تبصرے کرتے رہتے ہیں, فلاں کو دیکھو فلاں کو دیکھو. کوئی ہیلدی کنورسیشن تو ہماری ہے ہی نہیں, کوئی پروجیکٹ ہمارے پاس اچھا تو ہے ہی نہیں کہ ہم اس پہ بات کریں. ہم نے وہی مورل پیٹرولنگ جو ہے نا اس قسم کی کرنی ہے جس سے ہم بہت کچھ کرتے ہیں. تو قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اکاؤنٹیبلٹی ہے, جیسے ہم نے ابھی محاسبے کے اوپر آیات پڑھی. قرآن ہمیں سکھاتا ہے اللہ کی مرسی بھی ہے, اللہ کی رحمت بھی ہے ہمارے ساتھ, اور ہمارے پاس ایک پلان بھی ہے. آگے بڑھو آگے بڑھو, چھوڑ دو ان چیزوں کو. بس آپ نے وہی کرنا ہے کہ اعتراف کر لینا ہے, اور آپ نے اپنے آپ کو بتانا ہے کہ مجھے چیزیں ٹھیک کرنی ہیں, اور اپنی آئیڈینٹی کو اس گناہ کے ساتھ فریز کر کے نا کیوب بنا کے کہیں فریزر میں نہ رکھ دیں کہ میرا گناہ مجھے ڈیفائن کرتا ہے. نہیں, آپ کا گناہ آپ کو ڈیفائن نہیں کرتا, آپ کی توبہ آپ کو ڈیفائن کرتی ہے, آپ کے اچھے اعمال آپ کو ڈیفائن کرتے ہیں. غلطیاں سب سے ہو جاتی ہیں.